متعلق آپ لوگوں کے سامنے مبارک قافلے صاحب کا بیان آیا، اور اصل جو پروگرام والدین اور سرپرستوں کے لیے رکھا گیا ہے، آئیے ہم اچھے سرپرست بنیں۔ ابھی چند منٹ میں انشاءاللہ شروع کیا جائے گا، تب تک کے لیے حضرت جا رہے ہیں لنچ کے لیے۔ آپ لوگ اپنی جگہ پہ طلبہ طالبات، گارڈین، والدین اور سرپرست سبھی حضرات اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، اور سبھی لوگوں کے پانی کا انتظام آپ کی جگہ پہ کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے سامنے مبارک قافلے صاحب کا بیان آئے گا۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع رب خلیق کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، بعدہ اطہر قاسمی حسان منیر احمد قاسمی کا آپ کو سلام۔ میرے مخلص سرپرستوں اور قوم و ملت کی ماں اور بہنوں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعظام اور سامعین باطن، سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کا دل کے عطا گہرائیوں کے ساتھ پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور سبھی کا بندن و ابھینندن کرتے ہوئے آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آج کا یہ پروگرام والدین اور سرپرستوں کے لیے تربیتی ورکشاپ کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں آپ سے مخاطب ہوں گے ملک کے مشہور و معروف عالمی سطح پر علم کو روشناس کرانے والے مبارک قافلے صاحب اور طاہر جمال صاحب، اور ہمارے مینیجر صاحب کے استاد محترم جناب مفتی فیض صاحب قاسمی۔ اس سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزوں کو عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی والدین ہو، مائیں ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے۔ آپ جان لیں کہ بچوں کا مستقبل سنوارنے میں، ان کو آراستہ و پیراستہ کرنے میں جس طریقے سے ایک ٹیچر اور استاد کا اہم رول ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ کسی کا اوج ثریا پر پہنچانے میں جتنا ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے، اتنا وہ استاد کا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماں جو ہے، ماں کی گود بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ اور اسکول ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ میرا محترم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاست کریں اور آپ کو آخری نبی مانیں۔ اس طریقے سے تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کو کس طریقے سے بچائیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے تم
اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور ریاست کر کے اور مجھے آخری نبی مان کر کے بچا رہے ہو، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو اس بات کی تعلیم دو کہ وہ بھی اللہ کی عبادت اور ریاست کریں اور مجھے آخری نبی مانیں۔ یہاں تعلیم کا لفظ آتا ہے۔ میرے محترم، اس کے لیے والدین کو اور سرپرستوں کو پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ آج سے چند سال قبل، زیادہ نہیں، آپ دیکھیں ہوں گے کہ آج کل چل گیا ہے گیس چولہے پہ کھانا پک رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہماری مائیں جو ہیں وہ لکڑی کے اوپر کھانا پکاتی تھیں۔ وہ کس طریقے سے بچوں کو ڈیل کرتی تھی کہ اگر کوئی بچہ گالی دیتے ہوئے پکڑا گیا، بچوں کے اندر یہ خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم گالی یہاں دے رہے ہیں تو ہمارے والدین ڈانٹ پڑے گی وہاں سے، اور ماں یہ کہتی تھی کہ اگر تم گالی دو گے تو آئندہ اگر کبھی بھی سن لیے تو ایک کوئلہ جو ہے دہکتا ہوا تمہارے منہ کے اندر ڈال دیں گے۔ اس کی وجہ سے وہ بچہ دوبارہ گالی دینے سے پرہیز کرتا اور بچتا تھا۔ لیکن آج کا معاشرہ کیسا ہے؟ خود سوچیں کہ ہمارے اندر کتنی بگاڑ آ چکی ہے، کتنی خرابیاں ہمارے اندر ہیں۔ یہاں ہمارا بچہ ہوتا ہے لیکن والدین اس کی ناقدر، اس کو نہ دیکھتے ہوئے یا کہہ دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر بھی اس کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر بچوں پہ کیا پڑے گا۔ بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے، جو بچوں کا ذہن ہے، وہ ایک میموری کارڈ کی طرح ہے۔ میموری کارڈ کے اندر آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے مثالیں دینا آسان ہو گیا، سمجھانا آسان ہے۔ میموری کارڈ کے اندر آپ جو چیز بھریں گے، جب اسے آپ لگا رہے ہیں اپنے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل کے اندر، تو وہ چیزیں آپ کو نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جو ہم فعل، جو عمل اور جو گفتگو کرتے ہیں وہ تمام ان کی میموری کارڈ کے اندر بھرتی چلی جاتی ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اعضاء و جوارح سے وہی عمل ظاہر ہوتے ہیں جو بچپن میں اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں خاص طور سے اپنے سرپرستوں سے اور مائیں اور بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو سنواریں اور سنوارنے کے ساتھ ساتھ بچوں کا مستقبل سنواریں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ بچوں کا مستقبل سنور جائے۔ کوئی ایسا کمینہ اور ناہنجار باپ ہوگا جو یہ سوچتا ہوگا کہ میرے بیٹے کا مستقبل نہ سنورے، وہ بہت ہی کمینہ اور معاشرے کا بدترین انسان ہوگا۔ ایسا کوئی نہ کوئی 100 میں کوئی مل جائے، ورنہ تمام کے تمام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل آراستہ و پیراستہ ہو اور وہ ہمارا نام دنیا کے اندر روشن کریں۔ والدین کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام نے تمام چیزیں کھول کر کے سامنے رکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہمیں اگر بچوں سے بات کرنی ہے کس طریقے سے، بڑوں سے اگر کرنی ہے تو کس طریقے سے باتیں کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے اور تقریباً پوری زندگی انہوں نے کی، لیکن بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی خدمت کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ اگر کسی چیز کے لیے مجھے کہیں بھیج دیتے، اگر گیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی تو اس کے اوپر بھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے سرپرستوں سے، حد سے زیادہ دلار بھی بچوں کو ناکام اور نامراد بنا دیتا ہے۔ اس لیے دلار، پیار، لاڈ ہر ایک کرنا ہے، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر۔ جہاں شریعت نے انہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نہیں ڈانٹا، وہیں شریعت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بچوں کے لیے بھی کچھ چیزیں بیان فرما دی کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو اسے اتنا مارو کہ پیٹھ پہ زخم بھی آ جائے۔ شریعت نے یہاں تک ہی حکم دیا، نہیں کہ لاڈ پیار کرتے ہوئے انہیں ہر چیز سے ماورا کر دیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کے سامنے ایک باپ اپنے بیٹوں کو لے کر آیا، بیٹے کو کہا یا امیر المومنین، میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے، میرا خیال نہیں کر رہا ہے، مجھے وقت کے اوپر پیسے نہیں دے رہا ہے، میری خدمت نہیں کر رہا ہے۔ وہ عرض کیا تو اتنے میں بیٹے نے بولا یا امیر المومنین، کیا باپ کا بھی بیٹے کے اوپر کچھ حق ہے؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، باپ کا بیٹے کے اوپر ضرور ہے۔ تو کہا آپ بیان فرما دیجئے۔ تو انہوں نے 2-3 چیزوں کو بیان کیا۔ تو انہوں نے ایک چیز تو یہ کیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو باپ کے ذمہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے، نام ڈھونڈ کر کے کوئی اچھا سا نام رکھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی اچھی طریقے سے تربیت کرے، اس سے اچھی تعلیم دے۔ تب جا کر بیٹے نے کہا یا امیر المومنین، میرے والدین نے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا، میرا نام جو ایسا رکھا وہ بالکل ہی غیر معروف اور عجیب قسم کا نام رکھا، اور دوسری بات کہ مجھے تعلیم سے دور رکھا، اور میری جس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے انہوں نے تربیت نہیں کی۔ تب امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنا مقدمہ واپس لے کر کے جاؤ، جب تم اپنے بچوں کی تربیت کر لینا اس کے بعد میرے پاس آنا، تبھی جا کر کے میں انصاف کروں گا۔ میرے محترم، اس توسط سے اور کس طریقے سے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ڈیل کیا، آپ حضرات کے سامنے جو اصل بیان آئے گا سرپرستوں کے متعلق، وہ کافری صاحب مہاراشٹر سے جو آئے ہوئے ہیں ان کا بیان آئے گا، اور وہ آپ کو ہر ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، اور اگر وہ ہمیں بول رہے ہیں تو کس طریقے سے ہمیں ڈیل کرنا ہے۔ میرے محترم، آج اساتذہ ہوں، کوئی بھی ہوں، اپنے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں تو پڑھانے میں ہر ایک کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اساتذہ بچوں کے دشمن ہوتے ہیں، بلا وجہ انہیں مارتے ہیں، ہاں اٹھاتے ہیں، لیکن وہ اپنا بیٹا ہی سمجھ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج بچے نے غلطی کی، وقت کے اوپر ان کی تنبیہ نہیں کی گئی، تو آگے جا کر کے مستقبل کے اندر یہی بچہ کمینہ بن جائے گا۔ اس لیے اس کی تنبیہ آج ہی ضروری ہے، اور اس کی تنبیہ کے لیے اسے ڈانٹ ٹپٹ کیا جاتا ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ میرے محترم، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے اعضاء اور جوارے سے ایسا کوئی عمل ظاہر نہ ہونے دیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اوپر برا اثر پڑے۔ اس لیے بڑے ہونے کے بعد ان کے اعضاء و جوارے سے وہی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں اور آگے کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ ان کا وقت بھی ہو چکا ہے، کہ طول میں نہ جاتے ہوئے ہم اپنے اکابرین اور بزرگان دین اور فقہائے کرام کے اصول اور طریقے کو اپناتے ہوئے، ان کا ایجاد کردہ چیزوں کو اپناتے ہوئے کچھ چیزیں کہ ہمارے بزرگوں کا جو اصول اور جو طریقہ رہا ہے وہ کیا ہے، کہ جب بھی وہ کسی مجلس کا آغاز کرتے ہیں تو کس چیز سے کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قرآن پاک دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کی دوسری نقل اب تک نہیں آئی، اور یہ ایک قرآن پاک کا ایسا معجزہ ہے کہ آپ اسے 1 نہیں 2 نہیں 3 کتنی مرتبہ پڑھیں گے، اس کو پڑھنے سے آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی۔
یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ آپ اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب پڑھیں، کوئی بھی ہو، اسے آپ اگر پڑھ رہے ہیں 1 سے 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ابھی میں پڑھا ہوں، اور اس سے آپ کو نئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی مرتبہ اس کا مطالعہ کریں، جتنی مرتبہ اس کی تلاوت کریں، آپ کے دل کیا اس کے لیے اور ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ کی دلچسپی اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔